دوستو گوگل ایڈورڈز تو ہم سیکھ رہے ہیں اور آئی ایم ویری شیور کہ اب تک آپ اس کی پریکٹس کر کے اس میں مہارت بھی حاصل کر چکے ہوں گے، اور اب تھوڑی دیر کے بعد آپ ہو سکتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کیمپین شروع بھی کر دیں گوگل ایڈورڈز کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے. لیکن یہ والا سیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کا ذرا ٹائٹل دیکھیے. اس کا ٹائٹل ہے آرٹ آف رائٹنگ این ایڈ، یعنی کہ اشتہار لکھنے کا آرٹ، ہنر. دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو چند ٹپس دوں گا کہ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ گوگل ایڈورڈز کے اوپر کوئی بھی اشتہار بنا رہے ہیں کسی بھی کلائنٹ کے لیے یا اپنی کسی بزنس کے لیے، تو یہ تمام ٹپس آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ادروائز ہوگا یہ کہ آپ پیسے لگائے جائیں گے اور گوگل آپ سے پیسے لیتا جائے گا، لیکن اس کا نہ ہی کوئی آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا نہ کلائنٹ کو ہو رہا ہوگا، اور آپ کی ویب سائٹ کے وزٹس بھی بڑھ نہیں رہے ہوں گے اور نہ ہی آپ کے بزنس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا. تو اس وجہ سے ان تمام ٹپس کو ذہن میں رکھیے اور آئیے تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں ان ٹپس کے اوپر اور اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ان ٹپس کا مطلب ہے کیا. سب سے پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ایڈ بنانی ہے تو پہلا آرٹ یہ ہے کہ یو میرر دی اینڈ گول. اینڈ کے گول کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر آپ اپنی ایڈ کو بنائیں. اب فار ایگزامپل آپ ایکنی ریلیٹڈ کسی کمپنی کی ایڈ بنا رہے ہیں تو ایک آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ایڈ بنائیں ڈیلنگ ود ایکنی، آگے کوشچن مارک ہو اور اس کوشچن مارک آپ لگا سکتے ہیں اس کے آگے. اب ایک کوشچن بن گیا یہ، یا آپ اینڈ گول کو ذہن کے اندر رکھ کر اسی ایڈ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور آپ لکھ سکتے ہیں ٹپس ٹو گیٹ ریڈ آف ایکنی. اب ان دونوں اسٹیٹمنٹس کے اندر اور لفظوں کے اندر فرق ہے. میرے نزدیک اگر آپ لکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹپس بتانے لگا ہوں ایکنی سے جان چھڑوانے کے لیے، تو اس کے اوپر کلک ریٹ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کوشچن جس پہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایکنی کا کوئی مسئلہ ہے. تو پہلی ٹپ جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اینڈ گول کو ہمیشہ مرر کریں، یعنی شیشے کے سامنے رکھ کر اس کو ڈپلیکیٹ کریں اور دیکھیں کہ جس بندے نے اس ایڈ پہ کلک کرنا ہے وہ کوشچن کے اوپر یا کوشچن ریلیٹڈ ٹیکسٹ پہ کلک کرے گا، یا اگر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ بھائی کچھ ٹپس ہیں اگر اس پہ کلک کرو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ایکنی سے کیسے گیٹ ریڈ کر سکتے ہو، تو وہ اس پہ کلک کرے گا. میرا ایکسپیرینس از یو یوز دا ٹپس ورڈ رادر دین یوز دی ڈیلنگ ورڈ. آپ اپنے کانٹیکسٹ کے اندر اب آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کا کانٹیکسٹ ہے اس میں آپ یہ والی ٹپ کیسے یوز کر سکتے ہیں. اب آگے چلیں. اگلا جو ٹپ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے آلویز مینشن دا ریسنٹ ٹائمس، یعنی کہ گوگل، بلکہ یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بتانے سے پہلے، گوگل کو کہ کیسے پتا لگے گا کہ آپ اس ٹائم یا پچھلے ایک ہفتے میں یا 2 دنوں میں 3 دنوں میں کن چیزوں کے اوپر سرچ کر رہے ہیں جس کی بیس پہ اس نے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دکھانی ہے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اکثر آپ یونیورسٹیز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جب بھی آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو یونیورسٹی کی ایڈورٹائزمنٹس ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا آپ گاڑیوں کو سرچ کر رہے ہیں اور جس ویب سائٹ پہ بھی آپ جائیں بے شک آپ کر کچھ اور رہے ہیں اس ویب سائٹ پہ لیکن گاڑیوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہی اس ویب سائٹ پہ بھی آپ کو نظر آتی ہے. یہ کیسے پتہ لگتا ہے گوگل کو؟ اور گوگل کیسے ڈسپلے ایڈورٹائزمنٹس کو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوتا ہے بیسڈ آن یور پریویس سرچز؟ کوکیز کا کانسیپٹ یاد ہے جو میں نے پچھلے کچھ سیشن پہلے آپ کو دیا تھا، یعنی کہ پریویس ہسٹری کو دیکھ کر کوکیز کے تھرو گوگل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو اب کون سی ایڈ دکھانی ہے. تو جب آپ ایڈ بنا رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ وہ ریسنٹ ٹائمز کا کانسیپٹ آپ نے ہمیشہ اپنی ایڈ میں ایمبیڈ کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے ایڈ بنائی کہ گاڑیوں ریلیٹڈ کوئی آپ کی ایڈ ہے، کار پرچیز ہے، کار سیل کی، تو آپ نے گوگل کو یہ انڈیکیٹ کر دیا کہ میری وہ یہ ایڈ ان تمام لوگوں کو دکھاؤ کہ جو گاڑیوں کو کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں. لیکن اب ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے ایڈ کو لکھیں نیڈ ٹو سیل یور کار ٹوڈے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ کے خیال میں لوگ اس پہ کلک کریں گے؟ یا دوسرا طریقہ یہ ہے وی ول بائی یور کار ٹوڈے. اب ان دونوں اسٹیٹمنٹ میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں؟ دونوں اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ جو یوزر ہے اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ایڈ پہ کلک کرو اور اپنی گاڑی ہمارے پاس بیچو. لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کے اندر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی گاڑی خریدیں گے آپ سے، تو ایک ذرا کمفرٹ لیول دے رہے ہیں آپ یوزر کو. دوسرے کے اندر ایک اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ ہے جو شاید آپ کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنی گاڑیوں والی کمپنیوں نے اپنے ایڈ کے اندر یوز کی ہوئی ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کی ایڈ اس یوزر تک پہنچ بھی نہ رہی ہو. تو یہ تھی دوسری ٹپ، یعنی کہ ریسنٹ ٹائمز کو ذہن کے اندر رکھ کر اسپیسیفک ورڈنگ کو یوز کر کے آپ یوزر کے آگے اپنی ایڈ چلائیں. تیسری جو ٹپ ہے وہ ہے میک یور ایڈ سپر اسپیسیفک. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، میک یور ایڈ سپر اسپیسیفک. اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا اشتہار بنا رہے ہیں بیٹھیں اور سوچیں
کون ہوں گے جو اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ایڈ کس کمپنی کے لیے ہے اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے, تب آپ سپر اسپیسیفک ایڈ بنا سکتے ہیں. جتنی ایڈ آپ کی اسپیسیفک ہوگی اتنی زیادہ کلک تھرو ریٹ آپ کو ملے گا اور اتنے ہی زیادہ آپ کو کلک ملیں گے. اب فار ایگزامپل اگر میں اس پرٹیکولر ٹپ کے اوپر آپ کو ایگزامپل دوں, ایک میں نے ایڈ بنائی جس میں نے لکھا بیسٹ مارکیٹنگ کورس فرسٹ آف اٹس کائنڈ. ایک یہ ایڈ ہے, ہو سکتا ہے میرا کوئی یوٹیوب کا چینل ہو جس کے بارے میں یہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں گوگل ایڈورڈس کے اوپر سرچ ایڈورٹائزمنٹ کو یوز کر کے. یا میں اگر اب اس کو چینج کروں اور میں لکھوں بیسٹ مارکیٹنگ کورس 100 skills to learn in 50 easy videos, کون سا بہتر لگا آپ کو؟ اس کے اندر میں نے بڑا اسپیسیفک طریقے سے بتا دیا ایگزامپل میں کہ میں 50 ویڈیو کے تھرو آپ کو مارکیٹنگ سکلز جو ہیں یا 100 مارکیٹنگ سکلز وہ سکھا رہا ہوں. اور یہ والی تو ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی بیسٹ مارکیٹنگ کورس ان ٹاؤن, جیسا ہوتا ہے نا بیسٹ شاپ ان ٹاؤن یا بیسٹ یونیورسٹی ان ٹاؤن, وہ ہر بندہ ہی لکھ رہا ہوتا ہے. اب آئیے ذرا اگلی ٹپ پہ نظر ڈالتے ہیں, اور یہ والی ٹپ جو ہے یہ اسپیسیفکلی فوکس میں کرنا چاہوں گا بزنس کلائنٹس کے اوپر. کبھی آپ نے B2B کا نام سنا؟ ایک سیشن میں پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, یاد کریں B2B کیا ہوتا ہے. کوئز میں بھی یہ سوال آیا تھا آپ کو. B2B سے مراد ہے بزنس ٹو بزنس. کئی ایسی پروڈکٹس اور سروسز ہوتی ہیں جو بزنس کو ہی بیچ رہا ہوتا ہے. جس طرح پرنٹنگ پیپر ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ پرنٹنگ پیپر بنانے والی کمپنی ڈائریکٹلی کنزیومر کو بیچ رہی ہے, یعنی کہ استعمال کرنے والے کو بیچ رہی ہے. لیکن پرنٹنگ پیپر جو بنانے والی کمپنی ہے وہ کبھی کبھار ڈائریکٹ بزنس کو بھی بیچتے ہیں, کسی آفس کو بھی ڈائریکٹلی بھیج دیتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس. تو ٹپ جو یہاں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یو آلویز ٹاک اباؤٹ دا پرسنل بینیفٹ ان یور ایڈورٹائزمنٹ. ایگزامپل ایک ہے کہ B2B بیسٹ ای کامرس سولوشن. آپ ایڈ بنا رہے ہیں کسی B2B کمپنی کی, اس کے اوپر آپ نے لکھ دیا بیسٹ ای کامرس سولوشن, یعنی کہ ہم ایک بہت اچھی ای کامرس کا سولوشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اسی ایڈ کو ریورٹ کرتے ہیں. دوسری طرح اگر میں اس کو بنانا چاہوں تو میں کیسے بناؤں گا, فائنڈ اوور 100 کلائنٹس ان انڈر 2 hours. اب بات دونوں جگہوں پہ میں ای کامرس ہی کی کر رہا ہوں, لیکن یہاں میں اسپیسیفک ہو کے پرسنل بینیفٹ بتا رہا ہوں یوزر کو کہ بھائی 100 کلائنٹ 2 گھنٹے کے اندر میں تمہیں لے کے آؤں گا. کیچی ٹون ہے, کیچی ٹیکسٹ ہے جس کے اوپر یوزر شاید کلک کرنا زیادہ بہتر پسند کرے. لیکن جو اس طرف والی ایگزامپل تھی اس میں کیا تھا, بیسٹ ای کامرس. اگین ذرا غور کریں, یہ والی شاید بہت زیادہ دفعہ آپ نے پڑھی نہ ہو ایگزامپل, لیکن یہ والی ایگزامپل آپ اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ ای کامرس سولوشن کے بارے میں لکھیں تو آپ کو اکثر اسی طرح ہی لکھا ہوا نظر آتا ہے بیسٹ ای کامرس سولوشن. لیکن یہ جو کلائنٹس اور 2 گھنٹے والی بات ہے بڑی کیچی ہے اور شاید یوزر اس کے اوپر کلک کرنا زیادہ پسند کرے گا. اب آئیے اگلے ٹپ پہ نظر ڈالتے ہیں. اگلی ٹپ ہے بی لوکل کی. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی کہ جس جگہ کے لیے آپ ایڈ بنا رہے ہیں وہ لوکلائزڈ ہو. اگر آپ نے لاہور کے لیے بنانی ہے یا پنجاب کے لیے بنانی ہے تو وہ پنجاب فوکسڈ ہو, کانٹیکسٹ وہ والا ہو. بینک کی اگر میں ایگزامپل لوں گا, جس طرح میں ابھی لاہور میں ہوں اگر, تو بینک کی اگر میں ایڈ بنانا چاہوں گا تو میں ایک میرے پاس ایگزامپل ہے بیسٹ بینک آف پاکستان, اس کی ایڈ بنا لوں. کبھی سنی ہے, کبھی دیکھی ہے اس طرح کی ایڈ آپ نے؟ 100% دیکھی ہوگی آپ نے. اکثر بینکس یہ لکھ رہے ہوتے ہیں بیسٹ بینک ان پاکستان. اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے, اگر میں لکھوں کم ٹو آور گلبرگ برانچ وی ول ہیلپ یو سیو منی. اب یہ والی ایڈ جا رہی ہے لاہور کے لوگوں تک. اب اگر لاہور کا کوئی بندہ پڑھ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بیسٹ بینک ان پاکستان کی ایڈ کو ویسے اسکرول ڈاؤن کر دے, لیکن جب اس کے سامنے اسپیسیفک گلبرگ کی برانچ کا لکھا ہوا آ رہا ہے تو کلکیبلٹی شاید کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو جنیرک اسٹیٹمنٹ کے جو دوسری ایڈ میں آپ نے یوز کی. تو اس وجہ سے یہ ٹپ تھی کہ آلویز بی لوکل. جس جگہ کے لیے آپ ایڈ بنا رہے ہیں اس کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ اگر وہ KPK کے ریلیٹڈ ایڈ بنا رہے ہیں تو پشتو لینگویج کو یوز کر کے اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو یوز کریں, لوکلائز رکھیں اس کو لوکیشن وائز. ٹھیک ہے, اگلی ٹپ دیکھتے ہیں کہ اگلی ٹپ کیا ہے. اگلی ٹپ ہے کہ آلویز یوز انکلوڈ ٹو ایکشن. یعنی کہ جو بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ بنا رہے ہیں اس میں موٹیویٹ کریں یوزر کو اس کے اوپر کلک کرنے کے لیے. کوئی ایکشن بٹن ہونا چاہیے. CTA یاد آیا کچھ؟ لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن یوٹیوب کے اوپر, CTA کے بٹن, سینڈس میسج, سینڈس ای میل, سب کچھ پہلے سیشنز میں ہم دیکھ چکے ہیں. ایگزیکٹلی یہی چیز ہے یہاں. ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایک اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ لکھیں بیسٹ ٹی شرٹس ان ٹاؤن, کوالٹی فیبرک ٹو ویئر. اسٹینڈرڈ ایگزامپل, بالکل جنیرک, زیادہ تر لوگ یہی کی ورڈز یوز کرتے ہیں اور اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں. دوسری ایگزامپل کیا ہے؟ دوسری ایگزامپل یہ ہے بیسٹ ٹی شرٹس ان ٹاؤن, چیک آؤٹ سم کوالٹی شرٹس فار ناؤ ایز لو ایز 500 روپیز. یعنی کہ آپ نے انفارمیشن اسپیسیفک دے دی اور آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں اس بندے کو کہ بھائی کلک ہیئر,
چیک اٹ آؤٹ ناؤ اور گو اینڈ فائنڈ اٹ آؤٹ کہ 500 روپے تک کی بھی شرٹس آپ کو آپ ہماری ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں. تو یہ جو چیک اٹ ناؤ کا ورڈ ہے دس از کالڈ کال ٹو ایکشن یا CTA, کہ جس کے تھرو آپ یوزر کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی جاؤ اور جا کے کلک کرو. اب اس سے اگلی ٹپ ہے کہ آلویز میچ یور لینڈنگ پیج. لینڈنگ پیج کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی کمپیوٹر سائنس والے بتاؤ ذرا کہ لینڈنگ پیج کس کو کہتے ہیں؟ لینڈنگ پیج سے مراد یہ کہ جب آپ نے ایڈ پہ کلک کیا تو جس ویب سائٹ پہ آپ کو وہ ایڈ لے کے گئی ہے اس کو لینڈنگ پیج کہا جاتا ہے. آلویز میچ دی کانٹینٹ آف لینڈنگ پیج ود دی ٹیکسٹ ان دی ایڈ. جو بھی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں اشتہار میں لکھا اس کو میچ کرو لینڈنگ پیج کے اوور آل ٹیکسٹ کے ساتھ, اوور آل کانٹینٹ کے ساتھ. کیوں کرنا ہے یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم کوالٹی سکور کے بارے میں اور ایڈ رینک کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی اتنا ہی. اور لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ٹپ جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ موبائل نہ بھولیں. موبائل اسپیسیفک ایڈورٹائزمنٹس بنائیں, موبائل کو ذہن میں رکھ کے ایڈورٹائزمنٹ بنائیں. زیادہ تر کنزمپشن انٹرنیٹ کی اب موبائل فون کے اوپر ہو رہی ہے. تو اگر آپ ابھی بھی ڈائناسورس کی طرح پرانا ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ ریلیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ بنا رہے ہیں تو چینج کریں اپنے آپ کو, موبائل کو بھی ذہن میں رکھیں اور موبائل یوزر کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس طریقے کی آپ ایڈورٹائزمنٹ بنائیں. تو دوستو اس سیشن کے اندر میں نے بڑا اسپیسیفکلی اور ڈیٹیل میں آپ کو کچھ ٹپس دیے ہیں ایک اچھی ایڈ بنانے کی. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اس کو ایسے تھیوری سمجھ کے بھول نہ جائیں کہ بھائی باتیں بوتیں کر لی ٹھیک ہے چلو ہوگا نہیں ہوگا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری ٹپس وہ ہیں کہ اگر آپ یوز کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گوگل ایڈورڈز کی جو کیمپین ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. باقی تو اللہ جانتا ہے اور آپ کی اپنی سکلز جانتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ ٹپ یوز نہیں نہ کریں گے تو آپ پھر ایک جنیرک قسم کی ایڈ بنا رہے ہیں تو پیسے بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے فری لانسنگ پروجیکٹ ان دا فیوچر آپ کو شاید ملنا بھی بند ہو جائے. تو ان ٹپس کو ذہن میں رکھیں, یوز کریں اور اپلائی کریں.